خان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ مذاکراتی عمل طول کیوں پکڑ رہا ہے، اور جو ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے، ایک مختصر ملاقات، کیا اس ملاقات کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پریشر بلٹ ہوگا طالبان پر اور ان مذاکرات کا کوئی رخ نکلے گا، کوئی سمت تعین ہوگی؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے لمبے اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں دیکھ رہا تھا میڈیا کو، اس میں تھوڑا کرٹیسزم تھا کہ جی کہ وہ بالکل خاموش، کوئی وہاں سے کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی۔ میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے، انفارمیشن نہیں آنی چاہیے۔ جب کانفلکٹ کی ریزولوشن آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایجنڈے پہ سیریس مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر چیزوں کو کوائٹ ہی رکھنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی دیر پا حل نکلے۔ اور سیکنڈ، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ کمیٹڈ ہے کہ اب کوئی پرماننٹ سلوشن دیکھا جائے، شارٹ ٹرم سلوشن نہ دیکھا جائے، تاکہ ہم ابھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کیا میرے ذہن میں ہے کہ واٹ از دا پرماننٹ سلوشن۔ اب جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے نا، میں بہت ادب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سے کہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب، یو آر ناٹ مین آف پیس۔ دیکھیں، آپ کا ویو ہے، آپ کی خواہش ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے 8 جنگیں بند کروا دیں، اب یہ نویں جنگ شاید کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی چھوٹی ٹک ٹاک ہوئی ہے، ہلکی سی پنگ پونگ ہوئی ہے، اس کو بھی وہ اپنا سی وی اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ ہی از ویری مچ کانشیس اباؤٹ ٹو بی کالڈ ایز مین آف پیس۔ دیکھیں، مین آف پیس پہ 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ 70,000 فلسطینیوں کی جینوسائیڈ ہوئی ہے، قتل عام ہوا ہے، جس کو جب جنگ رکنے لگی تو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ آپ نے ایران کے ساتھ نیگوسیشنز پہ ایران پہ حملہ کر دیا۔ آپ نے قطر پہ حملہ ہوا جو ان کی موجودگی میں۔ تو پلیز امریکہ کا جو آنا افغانستان میں جو ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، امریکہ کمز ود دیئر اون ہیوی انٹرسٹس، وہ کوئی لو لاس نہیں ہے ان کو۔ کوئی پاکستان کے دو جو، مجھے تو معذرت سے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا جب وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی یا پرائم منسٹر صاحب کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تعریف میں وہ دیکھیں، کیئر سٹارمر کو پیچھے سے یو کے پرائم منسٹر دوسرے دن وہ پہچان نہیں رہے تھے کہ پیچھے کھڑے بھی ہوئے کہ نہیں۔ ہی بلیوز ان ٹرانزیکشنز، ان پہ آپ ٹرسٹ نہ کریں، ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس وقت 3 باتیں میں جلدی سے آپ کو بتا دوں۔ جنگ شروع ہوئی، تشدد پاکستان میں، تشدد اور انتہا پسندی امریکہ لے کے آیا ضیاء صاحب کے دور میں، جب روس میں یہ بالکل پیسفل نیشن تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، نہ سٹنگر تھا، نہ کلاشنکوف تھی، نہ فنڈنگ تھی، نہ فار رائٹ کے ساتھ محبت تھی۔ یہ ضیاء الحق صاحب کی مہربانی تھی، اور ساتھ پھر CIA نے اور امریکہ نے مل کے یہاں پہ روس کے خلاف آؤ جہاد کریں۔ جہاد became a buzzword۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ 20 سال آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کی، ان کے سوچ اور شعور میں، ان کی رویوں اور شناخت میں آپ نے مذہب اور جہاد ڈال دیا، اور آپ نے وہ جنگ لڑی۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر صدر ٹرمپ ابھی اس موقع پر بات کر رہے ہیں سالس کی، تو اس میں ان کے اپنے مفادات چھپے ہوئے ہیں پیچھے؟ دیکھیں جی، مفادات چھپے ہوئے نہیں، وہ بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ۔ میگا میک امریکہ گریٹ اگین، وہ اس بات پہ نہیں ہے میک دا ورلڈ پیسفل پلیس ٹو لیو۔ دس از ناٹ از کہتے ہیں منترا۔ جو فارن پالیسی کے ایکسپرٹس بیٹھے ہو، آپ ان سے پوچھ لیں کہ خدا کے لیے یہ امریکہ کمز ود لاٹ آف ہیوی بیگیج۔ آپ پسنی کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ بگرام کیسے دے سکتے ہیں؟ چائنا از بیکمنگ اے ریجنل ہیجمون، جو امریکہ کو نہیں پسند۔ وہ کہتے ہیں ریجنل ہیجمون نہیں بننے دینا میں نے چائنا کو، یا میں بگرام میں آؤں گا یا میں پسنی ہوں گا۔ آپ کے خیال سے وہ چائنا اس کو آنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں آنے دے گا۔ اور وہ چائنا کو سیٹ کرنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے انڈیا کو یوز کریں گے، پاکستان کو یوز نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ ٹرمپ صاحب بھی 2 بوٹس میں سیل کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرف پیس کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں ایران کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں نیتن یاہو کو کچھ نہیں کہتے۔ اور پاکستان بھی برائے مہربانی 2 بوٹس میں رہے، چائنیز بوٹس میں رہے، جس سے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، امریکہ کی بوٹ میں نہیں جائے۔ ابھی تو افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے نا، یہ مذاکرات کیوں اتنا طول؟ میں آپ کو ابھی مذاکرات پہ آ رہا ہوں، آپ نے وہ دوبارہ بات کر لی۔ اب دیکھیں، پھر امریکہ آ گیا۔ امریکہ جب
یہاں پہ آیا تو امریکہ کے وقت ہم نے انہی مجاہدین کو ملیٹنٹ بنا دیا. اب دیکھیں اب ہم ایک دم نا نیریٹو جو بنا رہے ہیں نا, نیریٹو کے پیچھے پولیٹیکل ول نہیں ہے, پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے, ہم کہیں بیٹھ کے کوئی نیریٹو بناتا ہے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے فار رائٹ سے دور ہونا ہے. بھئی اگر آپ نے ہونا ہے تو اس کے لیے پہلے گھر پہ لوگوں کی دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, اس وقت آپ کا جو سیاسی مذہبی سوشل پورا ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہو چکا ہے ان کا. 200 سے زائد ہیں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان رجسٹرڈ جو اسلام کے نام پہ ہیں, جو مذہب کے نام پہ ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی الائے ہیں. ہمیں ان سے پہلے بات کرنی ہوگی. ساتھ میں یہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں کیسے افغانستان کا ایشو ریزالو کرنا ہے. سیکنڈ پوائنٹ, آپ برائے مہربانی افغانستان کو طالبان ہیں وہاں پہ کوئی, ان کو ایک بات بتا دیں, ڈیورنٹ لائن از اے ریڈ لائن, اف یو ول کراس اٹ ہم اندر گھس کے آپ کو ماریں گے, یہ بتائیں ان کو. اور ٹی ٹی پی اور جو افغانستان طالبان ہیں, دے آر ٹوین بردرز. میں نے آپ کو کل بھی کہا, پہلے بھی کہا تھا, جڑواں بھائی ہیں, اور یہ ان کو بنانے میں, ان کو ٹریننگ دینے میں ہمارا بھی کردار ہے, اور ماشاءاللہ سی آئی اے کا بھی بہت کردار رہا ہے. اور ہلری کلنٹن نے ایک ٹائم پہ ببانگ دہول اس کا اعتراف کیا, اور بڑی لمبی ایک اسپیچ میں اس نے سارے بتائے کہ بعد میں ہم پہ پریسنل امینڈمنٹ لگا دی تھی. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ اس وقت یہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, سعودی عرب اور قطر, ان پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے, اور چائنا پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے. چائنا نے آپ کو ملٹی لیٹرل فورم دیا ہے, اس پہ اس نے کہا ہے کہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے. آپ انہیں کہ ہم اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, انہیں ایک بات کہہ دیں, یہ آفر ہونی چاہیے میرے خیال سے, اور یہ ہوگی انشاءاللہ, کہ آپ ڈیورنٹ لائن کو تسلیم کریں اوپنلی, انڈین یہ جو کنسپریسی کو ختم کریں, اور سیکنڈ پھر ہم آپ کو ریکنائز کریں گے, آپ سے ٹریڈ کریں گے, تاکہ ان کے لیے بھی کوئی کہہ رہے ہیں یہ پوائنٹ سامنے رکھ کے ان سے بات چیت آگے بڑھائی جا سکتی ہے. خالد صاحب آپ کی نظر میں ایک طرف جرگوں کا اعلان اور دوسری طرف عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا پیغام, کیا ان دونوں کو لنک کیا جا سکتا ہے آپس میں؟ اسی طریقے سے پولیٹیکل موبلائزیشن بھی ہو جائے گی, عوام میں اپنی جڑیں دوبارہ مضبوط کرنا, عوام سے رابطہ بحال کرنا. کیا سمجھا جائے کہ کوئی بڑا خطرہ یا کوئی بڑی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں خطرے کا وہ جملہ آپ نکال دیجئے, باقی وفاقی حکومت کے لیے خطرہ نہیں کہنا چاہیے. جتنی باتیں آپ نے کی وہ سیاست میں, جمہوریت میں, آئینی طور پہ, قانونی طور پہ بڑی اچھی ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, جمہوریت ایک بات کہتی ہے پارٹیسپیٹری کلچر. وزیر اعلیٰ کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے خدا نہیں بن جانا چاہیے, سارا دن اپنی بیٹھ کے ٹک ٹاک کی تصویریں نہیں بنانی چاہیے. گنڈا پور نے جو غلطیاں کیں, وہ غلطیوں کی وجہ سے جو گیپس انہوں نے چھوڑے, جو ان کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو گئی تھی, عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے ایک نئے نوجوان کو لے کے آیا. اب میں آپ کو ان کے مقاصد بتا دیتا ہوں بڑے کلیئرٹی سے, اب وہ دیکھ لیں, عوام بھی دیکھ لے, لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں, کیا وہ نیگیٹو باتیں ہیں پازیٹیو باتیں ہیں. اور میں اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ وہ بھی ذرا پلیز سن لیں اس بات کو. ایک نوجوان مڈل کلاس کے بندے کو انہوں نے میرٹ پہ چیف منسٹر بنا دیا ہے, وہ اس کو کلیم کر رہا ہے کہ یہ میری طاقت ہے. نمبر 2, وہ کہتے ہیں جی میں ایک تحریک, ایک امنگ, ایک جذبہ اپنی قوم میں لے کے آؤں گا, میں قبائلی ہوں, میں پختون ہوں, میں پاکستانی ہوں. مجھے تو بہت اچھا لگا. ایک ینگسٹر پاکستانی, وہ کہتا ہے ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں, ہم کہتے ہیں گڈ گورننس کی اس نے بات کی, اس نے پولیس کو اکوپ کرنے کی بات کی, اس نے صرف بارڈر سیکیورٹی کی بات کی, اس نے بات کی کہتے ہیں کہ جی ہم وہ جو تھی پورا ایک پلان آف ایکشن دیا. اب جہاں تک دیکھیں بات ہے یہ جو دہشت گردی کی, یہاں پہ برائے مہربانی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت قومی انٹرسٹ سے ہٹ کے بات کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ہے ایک سیکیورٹی پیراڈائم, اور وہ صحیح طور پہ دہشت گردی کے خلاف ایک ایکشن کر رہے ہیں. نون لیگ کیا کر رہی ہے, اس دو پیراڈائم کو, دو نیریٹو کو ملا رہی ہے. ایک پیراڈائم یہ ہے کہ عمران خان پہ لگا ہوا کراس, اور چونکہ عمران خان طالبان کی حمایت کر رہا ہے کہ ان سے بات کرو, یہ ان کا نیریٹو ہے نون لیگ کا, تو اس لیے وہ اینٹی پاکستان ہے. اور بھائی وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے. مودی کو جس نے گھر میں بلایا اگر وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے, جس بے نظیر نے سکھوں کی لسٹیں انڈیا کو دے دیں اگر وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے, تو عمران خان کیسے اینٹی پاکستان ہو گیا؟ وہ مستقل. اب یہ دیکھیں ابھی کہا گیا کہ جی وہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف, کہیں پہ نہیں. عمران خان کا بڑی کلیئرٹی سے بیان آ چکا ہے, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, لیکن دہشت گردی
کی جنگ کے خلاف جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کولیٹرل ڈیمیج۔ اچھا، اضلاع میں جرگے بلانے سے اور اسپیشلی کے پی اسمبلی میں جرگہ بلانے سے کہ مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا؟ بہت خوبصورت بات ہے۔ جرگہ کا مطلب کیا ہے؟ کنسلٹیشن، کنسنسس ڈیولپ کرنا، بات چیت کرنا، کمیونیکیٹ کرنا۔ اگر اسمبلی میں تمام ایلڈرز بیٹھ کے وہاں پہ نوٹیبلز بھی آئیں گے، میں تو کہتا ہوں انتہائی ایک اچھا معاملہ۔ اس میں تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے بندہ بھیجنا چاہیے وہاں پہ، تاکہ سب سے مل کے گفتگو ہو۔ یہ ایک بڑا اچھی بات ہے کہ اسمبلی میں ایک فورم پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا میں قانون اور آئین کے مطابق چلوں گا، جب وہ پورا نہیں ہوگا تو میں اپنی عوام کے پاس جاؤں گا۔ ایک پولیٹیشین یہی کرتا ہے۔ کہیں پہ تشدد کی بات نہیں ہوئی، کہیں پہ پروٹیسٹ کی بات نہیں ہوئی، کہیں پہ مرکز پہ چڑھائی کی بات نہیں ہوئی۔ اب ایک اور بات بتا دوں، وزیر اعلیٰ نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ اس ینگ وزیر اعلیٰ نے، ایک تو وہ چیلنج کر رہا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اور ایک سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، ٹھیک ہے جی، ان کو ایک نئی لیڈرشپ دے رہا ہے، ایک نئی انرجی دے رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک عمران خان کی رہائی کا تعلق ہے میں پارٹی پالیسی کو فالو کروں گا۔ اس نے کلیئر بتا دیا کہ چیف منسٹر کا کام گورننس ہے، اسٹیٹ کرافٹ ہے، میں اس کام میں نہیں آؤں گا۔ اس سے اگلی بات آپ دیکھ لیں، اگر ان کے 550 بلین ان کے رہتے ہیں، 4.6% شیئر ہے NFC میں، آپ نے مرج کر دیا فاٹا کو، اس میں وہ 19.6% ہو جانا چاہیے۔ ابھی بڑے اچھے طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا بلوچستان کے گروپ کے سامنے کہ میں نے N27 کے لیے پنجاب کی طرف سے پیسے دے، بڑی کلیپ ہوئی۔ میں کہتا ہوں صبح آپ یہ بھی کر دیں کہ پنجاب کے کھاتے میں سے کچھ پیسے NFC کے ان کو دے دیں، یا فوراً NFC کا اجلاس بلا لیں۔ دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی بات ہے۔ اگر آپ پاور پالیٹکس میں بلیو کر رہے ہیں تو پاور پالیٹکس سے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ وائلنس کے ساتھ اپنا نیریٹو نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو، لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ خدارہ اس وزیر اعلیٰ کو استعمال کرے اسٹیبلشمنٹ، کیسے؟ وہاں پہ کنسنسس، وہ وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، قبائلی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک دیکھیں ایکشن پلان وہی رہے گا، لیکن اگر وہ تھوڑی سی بات کرنا آتے ہیں پالیسی پہ تو اس کی ٹویکنگ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو۔ آخری بات کہہ دوں، بجوڑ کا بچہ، لاہور کا بچہ، کراچی کا بچہ، کوئٹہ کا بچہ اور اسلام آباد کا بچہ، سب کی زندگی معصوم بچے کی ایک جیسی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باجوڑ کے بچوں کی زندگیاں ہم کولیٹرل ڈیمیج سے وہ بیچارے شہید ہو جائیں اور ہم اس کے لیے وویلا نہ کریں۔ اس کے ماں باپ وویلا کریں گے، وہ کیا کرے؟ وہ گھر والے، سب کی جان قیمتی ہے، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں جس میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کی جان بھی بہت قیمتی ہے۔ ہمیں بالکل، ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ آج ہم اگر سکون کی نیند سوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جوان موجود ہیں شہادتیں پیش کرنے کے لیے۔